بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عباس الرئیس کرمانی نے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کیمیائے محبت پیج 73 پہ ایک خوبصورت واقعے کو نقل کیا ہے اور پھر اس کو ترجمہ ہمارے لیے کر کے غلام قمبر عمرانی صاحب نے پیش کیا ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم دین آثار بیان فرماتے ہیں کہ آقا جمال اصفہانی ان کو جب رضا خان قلندر نے جلا وطن کر دیا، اپنی ریاست سے نکال دیا، تو وہ تہران بھیج دیے گئے۔ وہ اس بازار میں مسجد تھی، مسجد سید عزیز اللہ، اس میں پیش نماز قرار پائے، وہاں نماز پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور مدرسہ مروی میں ان کے بڑے اچھے دروس چل رہے تھے۔ ان کے دروس میں ایک کثیر تعداد علماء کی، فاضل لوگوں کی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے تہران کی جو دوسری مساجد تھیں، ان کے جو پیش نماز تھے وہ ان سے حسد کرنے لگے۔ جیسے میرے مولا علی علیہ السلام کا قول، میرے مولا چوتھے امام پاک کا قول ہے، حدیثیں ساری آئمہ بیان فرماتے ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہر طبقے کی کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، ہر پیشہ ہے، ہر طبقے کی ایک بیماری ہے، اور جو عالموں کی بیماری ہے، جو عالم حضرات ہیں، ان میں حسد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم تھے، حسد پایا جانے لگا۔ مسجد میں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ اصفہانی جو ہے کم علم ہے اور ایسے ہی تہران کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آقا جمال اصفہانی کے 3 دروس میں ان کا امتحان لیا جائے۔ پہلا امتحان فلسفہ کے مضمون میں ہو، دوسرا فقہ کا ہو، اور تیسرا علم اصول میں ہو۔ اور یہ خود ہی عالم دین بیان کرتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نے ان کا جمال اصفہانی کا فلسفے کا امتحان لینا ہے۔ اور اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ لیکچر دیتے ہیں، ان کے لیکچر میں بیٹھ جائیں گے دروس میں، اور ان سے سوال کریں گے اور ان سے مشکل سوال کریں گے۔ کہتے ہیں طے پایا اور ان کی کلاس میں ہم بیٹھ گئے اور میں فلسفے کے سوال کرنا تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے فلسفے کی کتاب اسفار ساتھ لے گیا۔ کہتے ہیں جب آقا جمال اصفہانی کا درس شروع ہوا، فلسفے کی بحث شروع ہوئی، تو میں نے ان پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے مجھے ممبر سے دیکھا اور کہا کہ ایسے نہیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے اسے کھولو اور جس صفحے سے چاہو پڑھو۔ میں نے ایسے ہی کیا، 1-2 لائنیں پڑھتا، آگا مجھے چپ کروا دیتے اور خود ساری عبارت پڑھ دیتے، صفحہ پڑھ دیتے، اس کا ترجمہ بھی فرما دیتے سب کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے تم لوگ میرا امتحان لینے آیا، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے مولا امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ کا ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک میں نجم میں پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ ایسے درجے پہ پہنچ گیا میں آگے لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے اصفہان سے تاجر بھیجے، عالم بھیجے کہ مجھے واپس آنے پہ راضی کیا جائے اور حوزہ علمیہ اصفہان کی سرپرستی قبول کروں۔ کہتا ہے مجھے ناچار راضی ہونا پڑا اور کہتا ہے ایران کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ادھر نجف میں پڑھتا تھا۔ کہتا ہے جب یہ واپسی کا ارادہ تھا، ایسا مجھے دورہ پڑا، بیمار پڑا، ایسا دماغی دورہ پڑا کہ 40 دن تک میں کومے میں چلا گیا۔ 40 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں متوجہ ہوا کہ میری یادداشت تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کہتا ہے میں بہت رویا، پیٹا، آہ بکا کی اور امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ سے توسل کیا اور عرض کیا مولا میں 40 سال تک آپ کے علم کے دسترخوان سے تناول کرتا رہا،
اور اب جب میں وطن جانا چاہتا ہوں تو میرا سب کچھ ضائع ہو گیا. کیا میں اب وطن واپس جاؤں اور خالی ذہن جاؤں؟ میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ مولا آپ تو کرم کا دریا ہیں. کہتے ہیں میں بہت رویا، رو کے مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی. میں نے اپنے آقا مولا علی علیہ السلام کو کہتے ہیں خواب میں دیکھا. وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی انگلی پہ کہتے ہیں شہد لگا کے میرے منہ میں رکھا اور کہتا میں نے اسے چوس لیا. جب بیدار ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جو پڑھا تھا مجھے سب زبانیں یاد ہیں. اس کے بعد آقا جمال سبحانی روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا اثار میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہوں میرے مولا و آقا علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا فضل و کرم ہے. آپ لوگ میرا امتحان لینے آئے ہیں اور بفضل خدا اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی توجہ کی وجہ سے کہتے تمام درسی کتب کو میں نے حفظ کیا ہوا ہے. کہتے میں 1000 کتاب کا عالم ہو چکا ہوں. جب یہ سنا تو لوگوں پہ ایک سرور اور وجد طاری ہو گیا. کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں سار میں اٹھا اور آقا جمال اصفہانی کی نالین کو اٹھایا، اپنی آنکھوں پر لگایا اور اپنے بدن سے اس کو متبرک کیا. اور یہ سارا کرم علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو میرے مولا علی علیہ السلام کیا ہیں؟ میرے مولا جو ہیں وہ راہ نجات ہیں. میرے مولا ہر ایک کو نوازتے ہیں، انسان مانگنے والا ہو. سبحان اللہ.